بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے برسوں پہلے انگریزی کی کسی طبی کتاب میں بہترین زندگی کے 10 بہترین اصول پڑھے تھے۔ میں نے وہ صفحات کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیے۔ میں گاہے بگاہے یہ صفحات نکال کر پڑھتا رہتا تھا۔ میں ان اصولوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا۔ میں نے 10 سال قبل تفاسیر اور احادیث کا مطالعہ شروع کیا تو پتہ چلا یہ 10 اصول دنیا کے کسی طبی ادارے یا یورپ اور امریکہ کے کسی سیلف ہیلپ انسٹیٹیوٹ نے ڈیولپ نہیں کیے، بلکہ یہ تمام اصول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا نچوڑ ہیں۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی اپنے اصحاب کو ان اصولوں کی ٹریننگ دی۔ آپ کے صحابہ کرام بہترین زندگی کے ان 10 بہترین اصولوں کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ میں نے اس دن سے ان اصولوں پر عبادت کی طرح عمل شروع کر دیا۔ یہ 10 اصول کیا ہیں؟ آپ وہ اصول اور ان اصولوں کی جدید سائنسی توجیہات ملاحظہ کیجئے۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور اشراق، عصر اور مغرب اور عشاء کے دوران سونے سے باز رہا کرو۔ اس فرمان میں بے شمار طبی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلاً آج میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیا ہے کہ کرہ ارض پر فجر اور اشراق کے دوران آکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اگر اس وقت سو جائیں تو ہم اس آکسیجن سے محروم ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجھل پن آ جاتا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ چڑچڑے اور بیزار ہو جاتے ہیں۔ عصر سے مغرب سے عشاء کے درمیان بھی آکسیجن کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اگر اس وقت بھی سو جائیں تو ہمارا جسم آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم 10 مہلک ترین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دمہ بھی ان 10 بیماریوں میں شامل ہے۔ چنانچہ آپ یہ اوقات جاگ کر گزاریں، آپ پوری زندگی صحت مند رہیں گے۔ میرا تجربہ ہے کہ ہم اگر ان 3 اوقات میں واک کریں تو ہماری طبیعت میں بشاشیت آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبودار اور گندے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ یہ حکم بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ بدبو انسان کو ڈپریس کرتی ہے، جبکہ خوشبو ہماری توانائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان اگر روزانہ 10 منٹ بدبودار اور گندے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دے تو یہ 20 دنوں میں ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں شاید اسی لیے بدبودار لوگوں سے پرہیز کا حکم دیا۔ آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، آپ کا مزاج بدل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کے درمیان نہ سوئیں جو سونے سے قبل بری باتیں کرتے ہیں۔ یہ فرمان بھی حکمت کے عین مطابق ہے۔ آج سائنس نے ڈسکور کیا، نیند سے قبل ہماری آخری گفتگو ہمارے خوابوں کا موضوع ہوتی ہے اور یہ خواب ہمارے اگلے دن کا موڈ طے کرتے ہیں۔ ہم اگر برا سن کر سوئیں گے تو ہم برے خواب دیکھیں گے اور ہمارے برے خواب ہمارے آنے والے دن کا موڈ بن جائیں گے۔ ہم خوابوں کے طے کردہ موڈ کے مطابق دن گزارتے ہیں۔ چنانچہ نیند سے قبل ہماری آخری محفل اچھی ہونی چاہیے، ہمارا اگلا دن اچھا گزرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی عین سائنسی ہے۔ ہمارے دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں۔ دایاں حصہ مثبت اور بایاں حصہ منفی ہوتا ہے۔ ہم جب اپنے جسم کو دائیں ہاتھ سے فیڈ کرتے ہیں تو ہماری مثبت سوچ مضبوط ہوتی ہے اور ہم جب اپنے بدن کو بائیں ہاتھ سے کھلاتے ہیں تو ہماری منفی سوچ طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہ سے کھانا نکال کر نہ کھاؤ۔ یہ فرمان بھی سائنس سے درست ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے منہ میں 10 کروڑ سے 1 ارب تک بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا مہلک جراثیم بن جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہمارے کھانے میں مل جاتے ہیں۔ یہ کھانا معدے میں جاتا ہے تو معدے کے غدود ان جراثیم کو مار دیتے ہیں، یوں یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم جراثیم ملے کھانے کو منہ سے نکال لیتے ہیں تو ان جراثیم کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ یہ آکسیجن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان جراثیم کی تعداد کھربوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ جراثیم معدے کے غدودوں سے بھی طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم جب منہ سے نکلے لقمے کو دوبارہ منہ میں رکھتے ہیں تو یہ لقمہ معدے میں پہنچ کر زہر بن جاتا ہے، اور یہ زہر ہمارے پورے نظام ہضم کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی کوئی ایسا شخص صحت مند نہیں ملے گا جسے منہ سے لقمہ نکال کر کھانے کی عادت ہو، جبکہ آپ کو ہونٹ بھینچ کر اور آواز پیدا کیے بغیر کھانے والے لوگ ہمیشہ صحت مند ملیں گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ سائنس کا کہنا ہے ہم میں سے جو لوگ انگلیوں کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں ان کے جوڑ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ جلد آرتھرائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جوڑوں کے درد کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ فرمایا جوتے پہننے سے قبل اسے جھاڑ لیا کرو۔ ہماری زندگی کے عام واقعات میں کیڑے مکوڑے، بچھو، چھپکلیاں، چھوٹے سانپ اور بیڑ ہمارے جوتوں میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جوتوں میں کیل کانٹے پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہمارے پاؤں زخمی ہو سکتے ہیں یا پھر ہمیں کیڑے مکوڑے کاٹ سکتے ہیں۔ لہٰذا جوتا پہننے سے قبل اسے جھاڑ لینا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فرمان بھی درست ہے۔ آسمان میں ایک وسعت ہے، یہ وسعت ہمیشہ ہماری توجہ کھینچ لیتی ہے۔ ہم جب بھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں توجہ واپس لانے میں ٹھیک ٹھاک وقت لگتا ہے۔ نماز کے لیے یکسوئی درکار ہوتی ہے۔ ہم جب نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سجدے اور رکوع بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ حکم دیا گیا نماز کے دوران آسمان کی طرف نہ دیکھو۔ یہ فارمولہ تخلیقی کاموں کے لیے بھی اہم ہے۔ اگر لکھاری لکھتے، مصور تصویر بناتے اور موسیقار دھن بجاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ لے تو اس کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور یہ اپنا کام مکمل نہیں کر پاتا۔ شاید یہی وجہ ہے دنیا کا زیادہ تر تخلیقی کام بند کمروں میں مکمل ہوا، یہ کھلی فضا میں پروان نہیں چڑھا۔ دنیا کا ہر ماسٹر پیس بند کمرے میں تخلیق ہوا۔ آپ تخلیق کا آئیڈیا لینا چاہتے ہیں تو آپ کھلے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں واک کریں۔ آپ آئیڈیاز سے مالا مال ہو جائیں گے، لیکن آپ اگر ان آئیڈیاز پر کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کمرے میں بند ہو جائیں، آپ کمال کر دیں گے۔ آپ کو انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین بھی بند غاروں میں مراقبے کرتے ملیں گے۔ یہاں تک کہ مہاتما بدھ کو نروان بھی ایک ایسے درخت کے نیچے سے ملا تھا جس سے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ درخت اتنا گھنا تھا کہ وہ بارش تک روک لیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفع حاجت کی جگہ یعنی ٹوائلٹ میں مت تھوکو۔ یہ حکم اپنے اندر 2 حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ ہمارے لعاب دہن میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیشہ بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی ہماری ناک جراثیم کو پھیپھڑوں تک نہیں جانے دیتی۔
ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بڑا سورس ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے، دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بدبو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا سیدھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص جب ہم بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت تڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ پسند آئے تو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے لیے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔